أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وإذ أخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ الاحزاب کی تفسیر چل رہی ہے. سورۃ الاحزاب میں جس تفسیر کو کل ہم سن رہے تھے اس میں اللہ رب العزت نے جاہلیت کی جو 3 رسمیں تھیں اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی، اس کی نفی فرمائی اللہ رب العزت نے. پہلی تردید یہ کہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ جو انسان زیادہ ذہین ہوتا، جو انسان زیادہ سوچتا، اس کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ اللہ رب العزت نے یعنی خدا نے اسے 2 دل والا بنایا ہے. اللہ رب العزت نے صاف طور پر قرآن پاک میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے پہلو میں، کسی انسان کے سینے میں اللہ رب العزت نے 2 دل نہیں بنائے ہیں. اس کی اللہ رب العزت نے تردید کی. آگے اللہ رب العزت نے اس ایک رسم کی تردید، جس رسم کو یعنی ایک شوہر جب اپنی بیوی سے زہار کرتا، یہ کہتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو اسے ہمیشہ کے لیے ماں کا درجہ دیا جاتا. اس کے ساتھ ایسے ہی رشتے جڑ جاتے جیسے کہ ماں کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دیتے تھے. اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں ارشاد فرمائی کہ کسی کے منہ سے بولنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی. جیسے انسان کے دل میں جیسے انسان کے پہلو میں ایک دل ہے، ویسے ہی انسان کی ایک حقیقی ماں ہوا کرتی ہے. انسان کے منہ سے بنانے سے کئی ماں نہیں بنتی. تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی ہے. آگے اللہ رب العزت نے ایک اور رسم جس کو اہل عرب یعنی جاہلیت کے دور میں جب کوئی شخص منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی بنا لیتا تھا، یعنی ان کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی کے بچے کے لیے یہ کہہ دیتے کہ آج سے یہ میرا بچہ ہے، آج سے یہ میری بیٹی ہے. تو وہ ہمیشہ کے لیے حقیقی بیٹی کی طرح ان کے نزدیک ہو جایا کرتی تھی، یعنی سگی بیٹی کی طرح وہ اسے مانتے تھے، اسے وراثت کا حق دیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کو حرام قرار دیتے تھے. اللہ رب العزت نے اس رسم کی یہاں تردید فرمایا کہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتے، کہ ان کی بہو تمہارے لیے کہ جو آپ کی بہو ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اس طرح سے نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ حقیقی بیٹی کی طرح نہیں ہے، وہ تو منہ بولا بیٹا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک چیز یہاں بیان فرمائی کہ جو چیز تم اپنے منہوں سے کہہ رہے ہو یہ حقیقی بات نہیں ہے، یہ تو بس تمہارے کہنے کی باتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے پاس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ رب العزت جو بات کہتے ہیں وہ بات حق ہے، جو راستہ دکھاتے ہیں وہ راستہ سچا اور سیدھا راستہ ہوتا ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تم اصل جو اس کا باپ ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارو، یعنی فلاں کا نام جیسے زید بن حارثہ ہیں
تو آپ زید بن محمد نہ کہو، بلکہ ان کے حقیقی باپ کی طرف زید بن حارثہ یعنی اس کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارو۔ آپ کو دوسروں کے منہ بولے بیٹے کے سلسلے میں جب آپ اسے گود لے لیتے ہیں تو گود لینے کے بعد آپ وہ اس بچے کی نسبت آپ کی طرف نہیں کر سکتے، اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف کرنا ضروری ہے۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے ایک چیز فرمائی تھی کہ اگر ان کے باپ کا نسب یعنی اگر تمہیں اس بچے کا نسب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس بچے کو اپنا دوست یا دینی بھائی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی نسبت آپ کی طرف نہیں جوڑ سکتے۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تھی۔ فرمایا کہ اگر کوئی غلطی سے کسی کی نسبت کسی کی طرف جوڑ دے تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کی نسبت کسی کی طرف جوڑ دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ گنہگار ہوں گے۔ انہیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرے۔ اس کی مکمل تفصیل کل کے ایپیسوڈ میں آ چکی تھی۔ اب یہاں سے آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر مومنین کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، پیارے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہاں دو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ حقیقی ماں باپ سے بڑھ کر بلکہ خود اپنی جان سے بڑھ کر ان کا رتبہ ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ انسان کا ایک ٹھکانے پر نہیں ہوتا، کبھی اچھی بات کی دعوت دیتا ہے تو کبھی غلط بات کی طرف، کیونکہ اس کے ساتھ ایک نفس لگا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، جو والدین، بچے، بیوی، رشتہ دار، یہ کبھی اچھی بات کی طرف لے جاتے ہیں تو کبھی غلط بات کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی نفع نقصان کو دیکھتے ہیں تو کبھی نفع نقصان کو نہیں دیکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو یہ نبی ہیں، یہ نبی ایسے نبی ہیں جو ہر وقت تمہارے نفع کے متعلق سوچتے ہیں، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات نازل کردہ ہیں اس پر امت پوری طرح اترے، اس پر اشخاص پوری طرح اترے، ان کے لیے نفع ہو دنیا اور آخرت میں، واللہ کے پاس ان کی پکڑ نہ ہو۔ لیکن ماں باپ اور جو دوسرے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کام ہو جائے، کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ دینی مصلحت کو، یعنی دین کی جب مصلحت سامنے آتی ہے، دین کا جب کام سامنے آتا ہے تو اسے کر لیتے ہیں، لیکن جب دین سے بڑھ کر انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کام یہاں ضروری ہے تو پھر وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی محبت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مومنین کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آل و اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز تر نہ سمجھے، یعنی ان کی جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں محبت ہو۔ یہاں اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو کوئی ضروری کام ہوتا ہے جو اس کی عقل کے مطابق وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اور اسی کے پہلو میں یعنی اسی کے مد مقابل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل بتائے ہوئے احکامات ہوتے ہیں۔ اب انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ میں یہ راہ اختیار کروں یا یہ راستہ اختیار کروں، میں اس کو لے لوں یا اس کو لے لوں۔ تو انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث پر اور بتائے ہوئے احکامات پر چلنا چاہیے، اپنی عقلی رائے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب انسان حقیقی طور پر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جب انسان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے تو انسان منافق نہیں ہوتا، انسان سچا مومن ہوتا ہے، اور وہ ایسا مومن ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق ہے کہ دو صحابی کو جب یہ کہا گیا کہ ہم تمہاری گردن کو اڑا دیں گے، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ آپ کی جگہ محمد الرسول اللہ ہوتے؟
فرمایا کہ اگر محمد الرسول اللہ کے آپ یہاں ٹھہرنے کی دور کی بات، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے یہ ہمیں پسند نہیں ہے. ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں آئیں وہ ساری تکلیفیں ہمارے لیے آئیں، رسول اللہ پر کوئی تکلیف نہ آئے. یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل حقیقت ہے، یہ اصل محبت ہے جو جنت کی راہ دکھاتی ہے، جو جنت کی طرف لے جاتی ہے. لیکن انسانوں نے اسے چھوڑ دیا. کئی مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کون ہے. آج نہ جانے رسول اللہ پر کتنے اشکالات اٹھتے ہیں، نہ جانے اللہ کے رسول پر کتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں. اس کے مد مقابل میں ہمارا کوئی رد عمل نہیں ہے، اس کے سامنے ہمارا کوئی اصل کردار نہیں ہے. ہمارا کردار تو یہ ہوتا کہ ہم پوری طرح اطیع الرسول پر کھڑے ہوتے اور لوگوں کو دکھاتے کہ جو اطیع الرسول کا مصداق ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں، اس کے کردار ایسے ہوتے ہیں، وہ سچا پکا مومن ہوتا ہے. اس کے لیے دنیا امین اور صادق کہنے پر مجبور ہوتی ہے، اس کے قدموں کے نیچے دنیا آ کر جھک جاتی ہے. یہ اصل چیز ہے. لیکن انسانوں نے جب سے اس سے منہ پھیر دیا ہے، مومنین نے جب سے اس کے روگردانی اختیار کی ہیں، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے. آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ آپ کی مائیں ہیں. ماں ہونے سے یہاں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ ان کی تعظیم اکرام ان کا ضروری ہے، یعنی جیسے اپنی ماؤں کا اکرام اور تعظیم اور جیسے ان سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت کرنا ہے، انہیں اپنی مائیں سمجھنا ہے اور ان کے ماں کی طرح ان کا احترام کرنا ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے اپنے ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے ویسے ہی ان عورتوں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی ہیں ان ازواج سے نکاح اللہ رب العزت نے یہاں حرام قرار دیا ہے. آگے ایک آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر ان کے نکاح کے متعلق فرمایا کہ ان کا نکاح حرام ہے. البتہ دو چیزیں اس سے مستثنا ہیں، یعنی عام ماؤں کے سلسلے میں جو اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ دو احکامات سے بری ہیں، یعنی وہ دو احکامات ان کے سلسلے میں نہیں ہیں ازواج مطہرات کے متعلق. یعنی یہ کہ ایک بچہ یعنی ایک ماں کو اپنے بچوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کی حقیقی ماں ہے. فرمایا یہاں پر یہ چیز اس سے جو مستثنا ہے جو ان کے سلسلے میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ امہات المؤمنین ماں تو رہیں گی، وہ روحانی ماں ہیں، حقیقی ماں نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں تمام امت سے پردہ کرنا ہوگا اور تمام امت کے افراد کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ان کی طرف اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائے. دوسرا حکم یہ ہے کہ وراثت کے متعلق، یعنی ایک ماں اپنے حقیقی بچے کی وارث بنتی ہے اور ایک حقیقی بچہ اپنے ماں کا وارث بنتا ہے، تو ایسا امہات المؤمنین کے سلسلے میں نہیں ہوگا. یعنی امہات المؤمنین کسی کی وارث نہیں بنیں گی اور امہات المؤمنین کا کوئی وارث نہیں بنے گا، یعنی مرنے کے بعد ان کا مال ان کو نہیں ملے گا. یہ بات یہاں پتہ چلتی ہے. آج ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ امہات المؤمنین پر طرح کے الزام تراشی کی جاتی ہیں اور ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں اور بیجا اشکالات ان پر اٹھائے جاتے ہیں. انسان کو بیجا ڈاؤٹس جو ان پر پیدا کیے جاتے ہیں وہ پورے کے پورے بیجا ہیں. انسان کو اس سے بچے رہنا چاہیے. اگر کوئی دوسرا اس کے متعلق الزام اٹھا رہا ہے، اگر کوئی دوسری قوم کا، کوئی دوسری مذہب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کوئی ڈاؤٹس اور اشکالات اٹھا رہا ہے تو مومنین کو چاہیے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو اور ان کا مقابلے کے لیے کھڑے ہو، یعنی اس بات کا اظہار کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کوئی اشکالات نہیں اٹھا سکتا. اگر کوئی اشکالات اٹھاتا ہے تو اس سے ہماری دشمنی ہے، وہ ہمارا بھائی چارہ اس سے نہیں ہو سکتا. یہ بات کا اظہار انسان کو کرنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اچھا، ایک طبقہ یہ ہے جو اپنے آپ کو اسلام کا، جو اپنے آپ کو ایمان والا بتاتا ہے
اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں، خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں بیوی نہیں رہی، اور طرح طرح کے اشکالات انہیں اٹھاتے ہیں اور اہل بیت سے انہیں خارج کر دیتے ہیں۔ انہیں بھی اس آیت کو دیکھنا چاہیے، سیاق و سباق کو سمجھنا چاہیے، اور ان کی جو ان اشکالات ہیں ان اشکالات کو دور کرنا چاہیے، انہیں اس طرح سے بچنا چاہیے۔ ایک بات یہاں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، ایک تو اس درجے سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور وہ ان کی بیویوں پر اشکالات اٹھائے اور ان کی بیویوں کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، یہ حرام چیز ہے۔ دوسری بات، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، ان ماؤں پر اشکالات اٹھانا اور انہیں تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابل میں زیادہ حقدار ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مال میں زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے مومنین اور مہاجرین کے مد مقابل میں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے، مدینہ المنورہ آنے کے بعد جو مہاجرین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے، یعنی مدینہ میں رہنے والے جو حضرات تھے اور جو مکہ سے ہجرت کر کے جو مدینہ آئے تھے، ان دونوں کی آپس میں بھائی چارگی کرائی تھی، یعنی ان دونوں میں آپس میں معاملات فرمائے تھے اور انہیں بھائی چارگی کی اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی قرار دیا تھا۔ اب وہ ایسے بھائی تھے کہ وہ نہ صرف دنیا میں مال کے ایک دوسرے کے مطلب فائدہ اٹھاتے تھے مال سے، یعنی یہ بھائی کے مال سے فائدہ اٹھاتا اور یہ بھائی کے مال سے فائدہ اٹھاتا، صرف دنیا میں اور جیتے جی فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ مرنے کے بعد بھی انہیں اس کا وارث، یہ اس کا وارث ہوتا اور یہ اس کا وارث ہوتا، یعنی آپس میں ایک دونوں ایسے بھائی ہوتے کہ مرنے کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کی وراثت کا حق ملتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ پہلے احکام نازل فرمائے تھے اس کے متعلق سورہ انفال میں، بعد میں اللہ رب العزت نے ان احکامات کو منسوخ کر دیا، یہ ناسخ آیت ہے۔ فرمایا کہ اب رشتہ دار ہی کی بنا پر، یعنی رشتہ داری کی بنا پر ہی وراثت تقسیم ہوگی، اور یہ جو بھائی چارگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، اب یہ بھائی چارگی اللہ کے رسول یہ بھائی چارگی کی وجہ سے جو وراثت کا حق ملتا تھا اب یہ وراثت کا حق نہیں ملے گا، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں ظاہر کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کو معروف طریقے سے ادا کرو، یعنی اب وراثت کا حق تو انہیں نہیں رہا، تو وہ تمہارے چونکہ دینی بھائی ہیں تو ان کے لیے آپ معروف طریقے سے یعنی ہدیہ دے سکتے ہیں، انہیں مال وقف کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں مرنے سے قبل، یعنی مرنے سے پہلے وصیت کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں کسی بھی طرح مال نہیں دے سکتے، اپنے مال میں سے انہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں دینا نہیں چاہے تو وہ خود بخود وارث نہیں بنیں گے، اور وارث جو بنیں گے وہ رشتہ دار بنیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کان ذلک فی الکتاب مسطورا، کہ یہ جو بات ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے اور جو سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تھی کہ وہ آپ کے وارث ٹھہرتے تھے اور آپ وارث نہیں بنتے، یہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی کتاب میں لکھ دیا تھا۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات اللہ رب العزت نے پہلے ہی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ اللہ رب العزت نے یہاں ایک عہد و پیمان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے، یعنی جب ہم نے نبیوں سے میثاق یعنی عہد لیا تھا ان میں سے،
ٹھیک اسی طرح آپ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے جو ان کی روح تھی وہاں پر یعنی انسانیت کا ظہور ہونے سے پہلے دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں سے ایک عہد لیا تھا، یعنی ایک بات کو کہہ سکتے ہیں وعدہ، ان سے یہ لیا تھا وعدہ کہ ان کو پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں آپ کا رب ہوں؟ تو اس میں تمام انسانوں نے، چاہے وہ آج دنیا میں کافر ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مومنین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، کرسچن ہیں اور نہ جانے کئی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان تمام لوگوں نے ساروں نے مل کر کہا تھا بلا، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی کی ہم دنیا میں جانے کے بعد پوجا کریں گے اور آپ ہی کو ہم اللہ یعنی اپنا معبود تسلیم کریں گے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت نے یعنی یہ عہد اللہ رب العزت نے، یہ وعدہ اللہ رب العزت نے تمام سے لیا تھا۔ اس کے بعد ایک وعدہ انبیاء علیہم السلام سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے جو میسنجرز تھے یعنی پیغمبر تھے، رسالت کو پہنچانے والے رسول تھے، اللہ رب العزت نے ان سے ایک عہد و پیمان یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ میری ان احکامات کو پوری طرح پہنچائیں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے، یعنی جو اللہ رب العزت جو ان پر نازل کریں گے قرآن کو، احادیث کو، یا اللہ رب العزت جو بھی احکامات ان پر نازل کریں گے، جو بھی اللہ رب العزت انہیں حکم دیں گے، ان حکم کی پوری طرح وہ پیروی کریں گے اور لوگوں کو ان تک پہنچائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا۔ اللہ رب العزت یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں ایک واقعہ جو اوپر گزرا ہے زید بن حارثہ کے متعلق، کہ زید بن حارثہ کو اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا تسلیم کیا تھا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے تو ان کا جو نسب ہے وہ ان کے باپ ہی کی طرف جوڑا جانے لگا، یعنی زید بن حارثہ انہیں کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی ایام میں یعنی پہلے ایام میں اللہ رب العزت نے اپنی بہن کا نکاح یعنی پھپھو کی لڑکی کا نکاح غالباً حضرت زینب جو ہیں ان کا نکاح حضرت زید سے کرایا تھا۔ زید چونکہ غلام تھے، ابھی آزاد ہوئے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیزاد بہن تھی وہ حضرت زینب وہ بڑے خاندان کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح کرایا۔ بعد میں کسی وجہ سے ان کی طلاق ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں حضرت زینب سے شادی کروں۔ اب انہیں ایک مسئلہ یہ پیش آ رہا تھا کہ عرب میں چونکہ ایک رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے نکاح کرنے کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ اب چونکہ حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے تو اب ان کے لیے تھوڑی دقت تھی، تو اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ سے ہم نے یہ عہد لیا تھا، اور یہ عہد لیا تھا کہ آپ ہمارے احکامات کی پوری طرح تعمیل کریں گے، یعنی پوری طرح ہمارے حکم کو مانیں گے، تو آپ اس بات کو کر گزریے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ آج کہیں گے اور کل بھول جائیں گے، آپ اللہ کے حکم پر پوری طرح عمل کیجئے۔ پھر آگے یہ بات یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہاں 4 انبیاء علیہ السلام کا خصوصی ذکر کیا ہے۔ یہاں خصوصی ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو خصوصی فضیلت حاصل ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام نے عرصہ دراز تک یعنی ایک بہت لمبی عمر تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور طرح کی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اس کو یہاں بیان کیا۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ معلوم ہوتی ہے یہاں بیان کرنے کی، چونکہ مکۃ المکرمہ میں جو لوگ بستے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعارف تھے، یعنی وہ اللہ ان کو جانتے تھے اور وہ ان کو بڑا مانتے تھے۔ تو ایک تو ان کا ذکر ہو گیا،
دوسرا مدینہ المنورہ میں جو دو قومیں بستی تھی یہود و نصارہ، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے واقف تھے، یعنی وہ ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی ان لوگوں سے بھی، یعنی ان انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ رب العزت نے یہ عہد و پیمان لیا تھا، لہٰذا تمہیں بھی اس دین میں آنا چاہیے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا تھا، یعنی پختہ عہد لیا تھا، ایسا نہیں کہ ہلکا عہد، پختہ عہد لیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ اللہ رب العزت سچوں سے پوچھیں گے ان کے سچ کے متعلق۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ رب العزت نے کافرین کے لیے دردناک عذاب مقرر کیا ہوا ہے، تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت سچوں سے مراد یہاں انبیاء علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے عہد و پیمان کے متعلق مومنین بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مومنین کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے جن احکامات کو آپ پر نازل کیا تھا آپ نے ان کو لوگوں تک پہنچایا یا نہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ رب العزت حساب لیں گے، پوچھیں گے۔ تو مومنین کا تو کیا حال ہوگا، انسانوں کا کیا حال ہوگا، عام انسانوں کا۔ تو انسان کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، انسان کو خوب قیامت کی طرف اور آخرت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ انسان کو نیک بننے کی پوری طرح کوشش کرنا چاہیے۔ یہ انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ پھر فرمایا کہ کافرین کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی یہ اگر اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا اقرار نہیں کریں گے اور رسول اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ رب العزت انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو اللہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کرے، ہر وقت ایمان پر جمے رہیے۔ اگر وہ مرتے وقت بھی پوری زندگی ایمان پر رہا اور مرتے وقت ایمان سے خارج ہو گیا، یعنی کافر ہو کر مر گیا، صرف چند سیکنڈ میں وہ کافر ہو کر مر گیا، اللہ رب العزت کے پاس اس کی ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت اسے اٹھا کر اس دردناک عذاب میں ڈال دیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے ایمان کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اسے حقیقی ایمان عطا کرے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جن احکامات کو نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام اور موت ایمان پر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہو سکتا ہے اس تفسیر میں کوئی غلطی خامیاں ہو سکتی ہو، ضرور اصلاح فرمائیں، اور آئندہ کل تفسیر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔